کربلا، یہ نام سنتے ہی ذہن میں درد، قربانی اور سچائی کی ایک عجیب سی تصویر ابھرتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ صرف ایک جگہ کا نام نہیں رہا اب۔ تو آج ہم انہی ذرائع کو دیکھ رہے ہیں جو سن 680 یعنی 61 ہجری کے واقعات بتاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ واقعات جو کربلا کے میدان میں پیش آئے۔ ایک طرف ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین اور ان کے ساتھی، اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ کی حکومت۔ صحیح۔ تو ہمارا مقصد آج ان ذرائع کی روشنی میں ان واقعات کو سمجھنا ہے کہ ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا، اور اس کا پیغام کیا ہے جو آج تک زندہ ہے۔ جی، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ پس منظر سے؟ ہاں، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع جو بنیادی نقطہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یزید کو اصلاً امام حسین کے پیغام حق سے خوف تھا۔ خوف؟ یعنی سیاسی مخالفت سے بڑھ کر بات تھی؟ جی، بات صرف سیاسی نہیں تھی۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یزید سمجھتا تھا کہ امام حسین کی جو اخلاقی اور روحانی حیثیت ہے نا، ہاں جی، وہ اس کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور جب امام حسین نے بیعت سے انکار کیا تو یہ چیلنج اور بھی بڑا ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ایک نظریاتی ٹکراؤ بن گیا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس خوف کا نتیجہ پھر بہت ظالمانہ نکلا۔ بالکل، فوج نے دریائے فرات تک جو رسائی تھی ہاں، وہ مکمل بند کر دی۔ مکمل طور پر، یعنی پانی بند کر دیا۔ جی ہاں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں۔ امام حسین، ان کے گھر والے، جن میں چھوٹے بچے بھی تھے، جیسے 6 ماہ کے علی اصغر۔ 6 ماہ کے بچے کے لیے بھی پانی نہیں؟ جی، ذرائع کے مطابق تو یہی ہے۔ وہ اور ان کے تقریباً 72 ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔ 3 دن؟ یہ تو جنگ نہیں، یہ تو ایک محاصرہ ہوا، ایک اذیت ناک صورتحال۔ ہاں، ذرائع سے جنگی حکمت عملی نہیں کہتے، بلکہ ایک غیر انسانی، ظالمانہ محاصرہ قرار دیتے ہیں۔ پھر 10 محرم یوم عاشور کو کیا ہوا؟ وہ دن تو ان کا پہاڑ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود امام حسین اپنے موقف سے، حق کے راستے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ثابت قدمی، یہ کیا پیغام دے رہی تھی؟ یہی کہ سچائی تعداد یا ظاہری طاقت کی محتاج نہیں ہوتی، کہ حق باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔ اور پھر شہادت کا وقت آیا۔ ذرائع اس کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ بہت دردناک انداز میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف میدان جنگ کی موت نہیں تھی، یہ ایک بہیمانہ قتل تھا۔ قتل؟ جی، سر اقدس کو جسم سے جدا کیا گیا، اور کچھ ذرائع تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ بعد میں جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ استغفر اللہ! پیغمبر کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک، ذرائع یقیناً اس پر شدید رد عمل دکھاتے ہوں گے۔ جی ہاں، شدید رنج و غم اور غصے کا اظہار ملتا ہے۔ لیکن وہی ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یزید اپنے اصل مقصد میں، یعنی پیغام کو مٹانے میں بری طرح ناکام رہا۔ اچھا، جسم تو شہید ہو گیا، لیکن پیغام زندہ رہا؟ بالکل۔ ذرائع کہتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ کربلا صرف تاریخ نہیں رہی، بلکہ ایک علامت بن گئی۔ جی، جبر اور ناانصافی کے خلاف مزاحمت کی ایک عالمگیر علامت۔ اور وہ علامت آج بھی زندہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں محرم میں لاکھوں لوگ۔ جی ہاں، یہ مجالس، یہ جلوس، ماتم، یہ آنسو۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ صرف رسمیں نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے پھر؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ پیغام زندہ ہے، کہ امام حسین کی یاد باقی ہے، اور ان کے قاتلوں سے نفرت بھی۔ وہ نعرے جو لگتے ہیں، یا حسین، لبیک یا حسین۔ جی، قاتلان حسین پر لعنت، یہ سب اسی زندہ روایت کا ثبوت ہے۔ تو ان تمام ذرائع سے جو ایک بنیادی سبق نکلتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا سبق شاید یہ ہے کہ ناانصافی کو دیکھ کر خاموش رہنا، وہ بھی ایک طرح سے ظلم میں شریک ہونے جیسا ہے۔ اور یہ کہ اگر ایک انسان بھی سچ پر مضبوطی سے قائم ہونا، جی، تو وہ باطل کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ جھکا نہیں سکتا شاید، پر چیلنج ضرور کر سکتا ہے۔ اور امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا۔ ذرائع یہی کہتے ہیں نا، گھر، پیارے، جان۔ جی، سب کچھ۔ اور کس لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے، سچائی کی سربلندی کے لیے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ یا المیہ نہیں، بلکہ یہ اصولوں پر ڈٹ جانے، سمجھوتا نہ کرنے اور حق کے لیے سب سے بڑی قربانی دینے کی ایک لازوال مثال ہے، جو وقت اور جگہ سے بالاتر ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ آخر اصولوں کی خاطر قربانی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا چیز کسی مقصد کو اتنا عظیم بناتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ وار دے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ جی، جیسا کہ ان ذرائع کے آخر میں اکثر کہا جاتا ہے، شہدائے کربلا کو سلام، سچ ہمیشہ زندہ رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ سچائی کی بقا میں قربانی کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے۔